देश के सबसे बड़े ऊंचे पार्लियामेंट में लाए गए, तो ना उन्होंने किसी भी इदारा से ताल्लुकात रखी, ना उन्होंने किसी भी बड़े इदारा के सामूहिक लोगों से लंबे समय तक ना तो कोई भी कानूनी या नहीं तो संवैधानिक तरीके से उन्होंने कोई अप्रोच किया, ना उन्होंने बातचीत। आप मेरे लिए कोई कानून बनाएंगे तो मेरे इदारे से या मेरे मुताबिक करने वाले भाई जो लोग हैं इस देश को जो कंडक्ट करते हैं उसको बुलाइएगा ना, उससे बात करिएगा ना। आपने किससे बातचीत की? कानून कहाँ से लाए? कानून कौन लाया और किसके लिए लाए और किसको परेशान करने के लिए लाए और किसको बेनिफिट करने के लिए लाए? तो आप तो एक तो वक्फ बोर्ड का जो कानून है अपने आप में आप उठा करके देखिए तो बिल्कुल वो किसी मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी मुस्लिम परस्त कानून वक्फ बोर्ड की नहीं है। वो कंप्लीट अल्लाह से जुड़ा हुआ कानून है और जो कंप्लीट रूप से जितने भी इदारा हैं जो मुस्लिम के विचारों को इस्लाम के द्वारा जो चीजें लाई गई है उसको कंडक्ट करने के लिए ये वक्फ बोर्ड की एक भूमिका थी। उसको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आप समाज में नफरत पैदा करना, जब भी कोई मुद्दा आता है, अब ST/SC मुद्दा आया, अन्य मुद्दे आए, उसमें आप वक्फ बोर्ड तो कर रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड ही नहीं है इसमें जितने भी मुद्दे हैं, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, जितने भी हमारे सेंटिमेंट से इनके जुड़े हुए चीजें हैं उस पर भी हमला करने की आपकी व्यवस्था है। आप मुंह में राम बगल में छोड़ी, मतलब देखने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ, ये बड़ी विचित्र तरीके हैं। इसीलिए अब एक कमेटी बनी है और निश्चित रूप से हमें समझना था और बेहतर तरीके से हमने इस मुद्दे को आज समझा। कल भी एक मीटिंग है, लगातार इस पर बातचीत हो रही है। कल रात में भी बॉम्बे में इस पर एक बैठक रखी गई है, तो हम इस मुद्दे को जितने मेंबर है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के अमन के लिए यह कानून सही नहीं है, यह गलत है। हिंदुस्तान की सेकुलर और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कानून सही नहीं है। हिंदुस्तान की सामाजिक परिवेश को खूबसूरती के लिए कोई भी कानून, चाहे इस्लामिक हो, चाहे सनातनी हो, हिंदुत्व का हो, सिखिज्म हो, चाहे कोई भी ईसाईत का हो, आप जब सिखिज्म में आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए आपको। आप ईसाईत के कानून में, तो फिर जो इस्लाम जिन चीजों को लाया उस कानून में लगातार आप नफरत पैदा और सियासत के लिए जो आप कर रहे हैं ये गलत है। और उसी को समझने के लिए आज इतने बड़े बुजुर्गों के साथ हमने बैठा और जो मैंने समझा, मुझे लगता है कि यदि ये कानून इस तरह लागू हुए तो ये लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं होगा, संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता और मुझे सर्वोच्च न्यायालय के अलावे तब फिर कोई भरोसा नहीं बचा। आपकी क्या पहल होगी? भैया हम लोगों की पहल क्या होगी ये तो दुनिया देख रही है। मेरी पहल तो बिल्कुल क्लियर है उस मामले में। हम सिर्फ रोजगार, एजुकेशन, सामाजिक सौहार्द और गरीबी के अलावे इस देश के कमजोर तबके के अलावे हम दूसरी बातों में दखल देने के खिलाफ हैं। हम सबकी विचारों का सम्मान और सबको जीने का अधिकार इस कंट्री में संविधान ने दिया है, उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट करके दखल नहीं देते हुए नफरत की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी। कि आपने एक बड़े इशू पर जो इस वक्त देश के सभी समझदार और देश से मोहब्बत करने वाले वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, इस पर आपने जानने की कोशिश की। पहली बात तो ये है
کہ جو بل ابھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اس بل میں کوئی ایسی ایک بات بھی نظر نہیں آئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس بل کو لانے کی ضرورت تھی۔ ہاں، ایک بات چھن کر کے سامنے آئی جو دیش کی اور دیش کے دستور کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو فرقہ پرستی پر یقین رکھتے ہیں اور خاص قسم کے لوگوں کو دیش میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کو جو لوگ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ وقف کی پراپرٹی حرف کرنا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے والا بل تو یہ ضرور نظر آیا۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وقف یہ خالص اسلامی معاملہ ہے۔ پورے دنیا کو مذہب اسلام نے وقف کا خوبصورت بیوٹیفل سسٹم دیا، نظام دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، پریشان حال لوگوں، بیماروں اور وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے ایک پراپرٹی ایسی روک کر رکھی جائے سدا کے لیے کہ پراپرٹی اصل تو باقی رہ جائے لیکن اس کا نفع لوگوں کو پہنچتا رہے، جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی کا نام وقف ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ان پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے اتنا اکسایا، اتنا رغبت دیا اور صدقہ جاریہ کی اتنی فضیلت بتائی کہ مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اپنی اپنی پراپرٹیوں کو محتاجوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے وقف کیا، عبادتوں کے لیے وقف کیا، تعلیم کی جگہوں کے لیے وقف کیا، کنویں بنائے، مسافر خانے بنائے، شفا خانے بنائے، نہ جانے کتنی کتنی چیزوں کو مسلمانوں نے وقف کیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اتنی بڑی پراپرٹی مسلمانوں نے وقف کی کہ پھر اس کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں کی حکومت نے باضابطہ اپنا ایک محکمہ بنایا، ڈپارٹ بنایا اس کی حفاظت کے لیے۔ اسلامی حکومتوں میں قاضی اس کا نظام دیکھا کرتے تھے، قاضی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ پھر ہر ملک نے الگ الگ قانون بنانے شروع کیے، وقف بورڈ بنا، وقف کونسل بنا، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کیسے ہو سکے۔ قانون بنتے رہے، بل بنے، پھر قانون کی شکل اختیار وہ بل کرتا رہا، اور سارے قانون کا حاصل یہ رہا کہ اوقاف جو ایک مقدس مقصد کے لیے ہیں، اس مقصد میں یہ کیسے کامیاب ہو سکے اور کیسے اس کا صحیح استعمال ہو سکے، اور وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے اپنی پراپرٹی کو وقف کیا ہے اس مقصد میں اس پراپرٹی کا یوز کیسے ہو، بہتر سے بہتر کرنے کے لیے وقف میں کے قانونوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 1995 اور 2013 میں بھی تبدیلی کر کے سب کا حاصل یہ رہا کہ کیسے اس کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن ابھی جو یہ بل آیا، میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کہی کہ اس پورے بل میں کہیں ایسا پروادان نہیں رکھا گیا ہے جس سے پتہ چل سکے کہ تجاوزات جو انکروچمنٹ ہے، جو قبضے کر لیے گئے، اس کو کیسے ہٹایا جائے گا، اس کی حفاظت کا مضبوط سسٹم کیا ہو سکتا ہے، بلکہ حفاظت کے جو پہرے لگائے ہوئے تھے مختلف قانونوں کے ذریعے سے پہلے ایکٹ میں، ان سارے پہرے کو ہٹا کر کے اس بل کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ لوٹ لیں۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بل وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے والا بل ہے، جس کو کسی بھی حال میں گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ہر دھرم میں اس کی عبادت کی اپنے اپنے نام ہیں، اس کی ایک ٹرمولوجی ہے، اصطلاحات ہیں۔ جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پراپرٹی کو دان کر دیتے ہیں صدا کے لیے تاکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں، محتاج اس سے فائدہ اٹھائیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کی اصطلاح، یہ ٹرمولوجی شریعت کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اس ٹرمولوجی کو بھی بدلنے کے لیے ایک لمبا سا نام دے دیا گیا ہے، اور یہ نام اتنا لمبا ہے کہ بول بھی نہیں پائے گا، اور پھر اس کا شارٹ نیم بڑی مشکل سے تلاش کرتے کرتے امید رکھا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عبادت کی طرف، اور وقف کوئی اہم چیز ہے، وقف کوئی مذہبی
چیز ہے، اس سے مسلمانوں کی، عام لوگوں کی نظر ہٹ جائے، آہستہ آہستہ جب نام ہم چینج کر دیں گے۔ تو پہلے تو نام چینج کرنے سے اس کی شروعات کر دی انہوں نے۔ جو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے قانون میں آرٹیکل 14 میں، 14 میں، 25 میں، 26 میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ اس ملک میں آباد تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت گاہ، تعلیم گاہ اور دوسری جو مذہبی مقامات ہے قائم کرنے کا حق ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے ان چیزوں کے انتظام و انصرام کو انجام دیں گے۔ جیسے مذہبی آزادی ہے، اسی طرح مذہبی مقامات کے انتظام و انصرام کا بھی حق ان کو خود دیا گیا ہے۔ لیکن اس بل کے ذریعے سے اس قانون کو توڑا جا رہا ہے اور مذہب میں سیدھے مداخلت ہے کہ ہم اس کا انتظام کریں گے، مذہبی چیز تمہاری ہے لیکن انتظام ہم اس کا کریں گے۔ اسی طریقے سے پراپرٹی لاء جو ہے، پراپرٹی لاء کے مطابق کوئی بھی آدمی اپنی چیز کسی کو دان کر سکتا ہے عقل اور ہوش کی حالت میں، لیکن اس بل کے ذریعے سے پراپرٹی لاء کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نن مسلم کو گویا کہ روک دیا گیا کہ آپ مسلم کے لیے دان نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی وہ آدمی